آج 24 گھنٹے کی زندگی کو آپ تھوڑا سا پیمائش کر کے دیکھیے کہ 24 گھنٹوں میں میرے خیالات جا کدھر رہے ہیں. میں نے دین کے بارے میں کتنا سوچا اور دنیا کے بارے میں کتنا سوچا. کیا میرے اوپر یہی واجب ہے کہ میرے گنتی کے سانس اور میں اپنی اولاد کے لیے خرچ کر دوں کہ اس کا لباس بن جائے, اس کی جوتی بن جائے, اس کی سکولنگ ہو جائے, اس کی ہوٹلنگ کا بندوبست ہو جائے؟ بس یہ بھی سوچیں اس اولاد نے مٹی میں مٹی ہو جانا ہے, کل کو اٹھیں تو میرے لیے سفارشی بن جائے, یہ میرے رفع درجات کا سبب بن جائے. یہ خواہش. اس لیے غزالی نے سچ کہا کہ قرآن جو کہتا ہے نا اولئک کالانعام بل ہم اضل, کس طرح انسان کو اللہ نے کہہ دیا کہ جانوروں جیسے ہیں. جانور, انسان کی تو 2 ٹانگیں اور 2 پاؤں ہیں, جانور کی تو 4 ہوتی ہے. انسان سمجھتا ہے کہ میری زبان ہے, جانور کی زبان تو اس سے لمبی ہوتی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے لیے پیدا کیا ہوتا انسان کو, تو انسان کا پیٹ جانور سے بڑا ہوتا. کس دیے جانور سے بھی اس کو بدتر کہہ دیا گیا. 2 صلاحیتیں ہیں, ایک زبان کی صلاحیت اور ایک سوچ کی صلاحیت. جب ان 2 صلاحیتوں کو وہ ختم کر بیٹھتا ہے تو پھر فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل, وہ جانوروں جیسے نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ان کی زندگی ہوتی ہے. اور قرآن نے ایک مثال ایسی دی ہے, وہ انسان پڑھتا بھی ہے مثال کو شرمندہ بھی ہوتا ہے. کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث, جو دنیا کے نشے میں دھت ہو جاتا ہے اس کی مثال تو اس ڈاگ کی طرح ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی چلتا پھرتا کتا نظر آتا تو اس کا منہ کھلا ہوتا ہے. ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث, اس کے اوپر بوجھ نہیں ہے کہ وہ ہانپ رہا ہے اس لیے کہ مجھے بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے. اس پہ بوجھ رکھو یا نہ رکھو اس کا منہ کھلا ہے. ایسا ہی وہ انسان جس کے پاس دنیا کی خوف ہے, دنیا کی خواہشیں ہیں, دنیا کی امنگیں ہیں اور لمبی خواہشات کے اندر جکڑا ہوا ہے, اس کا منہ ہر وقت کھلا رہتا ہے, کبھی بند نہیں ہوگا. اور حدیث نے کہہ دیا لن یملأ فاہ الا التراب, اس شخص کا منہ بھرے گی تو قبر کی مٹی بھرے گی, اس سے پہلے نہیں بھر سکتا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, جن کو دنیا کا خوف نہیں ہے, جن کے اندر غم نہیں ہے. غم ہے بھی تو کس کا, میرا کیا بنے گا. کس طرح مالک بن دینار رو رہے ہیں اور بیٹی پاس ہے, اور پوچھا ابا جان آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں, آپ تو بہت نیکیاں کرنے والے ہیں. کہا نیکیوں کو تم نے پیش کیا, نیکی بھی تو اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے نا, اگر اللہ توفیق نہ دے تو نیکی بھی نہیں انسان کر سکتا. بیٹا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوئے ہیں, جس جگہ پہ تم بیٹھی ہو میں نے اس جگہ پہ 18,000 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا ہے. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اگر میری کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے, میری کسی غلطی پہ اگر خاتمہ ہو گیا تو میرا بنے گا کیا. وہ مالک بن دینار ایک دن بھانجا ان کی زندگی کے اسرار جاننے کے لیے ان کے کمرے میں داخل ہو گیا. دروازہ بند کیا مالک بن دینار نے, اور دروازہ کے پیچھے بھانجا تھا, دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے ماموں کرتے کیا ہیں. اور اس ہستی نے کیا کیا, داخل ہوئے, اللہ اکبر, قرآن پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں, رکوع میں ہیں رو رہے ہیں, سجدے میں ہیں رو رہے ہیں. آدھی رات گزر گئی اور قرآن پڑھ رہے اور رو رہے ہیں. اور وہ حیران ہے کہ انسان ہے, ان کو نیند نہیں آ رہی. اور آخر جب سحری کا وقت ہوا تو اپنی داڑھی کو پکڑا, کہا اللہم ما عبدناک حق عبادتک
اللہ جو حق تھا عبادت کا وہ ہم ادا نہیں کر سکے. اللہم حرم شیبت مالک علی النار. یا اللہ میری صرف ایک التجا ہے، اس سفید بالوں کو جہنم پہ حرام کر دے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری زندگی کے 24 گھنٹے گزرتے ہیں جس میں صرف دنیا کی خواہشیں ہوتی ہیں، اور کبھی بھی کسی کو اس بات کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور ہوتی ہے تو اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے کہ میں نے اش قدمت للدین، میں نے دین کے لیے کیا بھیجا، میں نے دین کے لیے کیا کیا، میں نے دین کے لیے کیا سوچا، اور میں نے دین کے لیے کیا چھوڑا. آج میری اگر جان نکل جائے تو میں کیا کروں گا؟ میں کل کو اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو میرے پاس ہوگا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ہر وقت توجہ دلائی صحابہ کرام کو کہ آپ نے جو کام کر لیا وہ تو پیچھے کر لیا، آئندہ پلاننگ کیا ہے؟ لمحات کو استعمال کرنا سیکھا. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ رک کے سمجھنے والی بات ہے. جس دل کے اندر دنیا کے غم ہیں وہاں آخرت کا غم نہیں آتا. دل اتنا بہت بڑا برتن نہیں ہے کہ اس میں سب کچھ آ جائے. پہلے دنیا کے غم نکالو. کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، ہوگا جو تیرے رب نے چاہا ہے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.